ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں، فی انفسہم، انسان کے وجود کے اوپر کتنی تحقیق ہو. یہ نشانیاں ہم دکھاتے رہیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو خود واضح ہو جائے گا کہ جو قرآن نے کہا تھا وہی حق ہے. لہذا دنیا کائنات میں اگر کوئی اتھینٹک نالج ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم وحی. اگر آپ انسانوں کے علم پر اعتبار کریں گے تو انسان کہیں ہمیں عروج پہ چڑھا دیتے ہیں اور کہیں ہمیں زمین پہ گرا دیتے ہیں. کہیں آتھر ہی آتھر ہوتا ہے، کہیں ڈیتھ آف آتھر ہوتی ہے، کہیں آدمی ہر چیز کا پیمانہ ہوتا ہے، کہیں عالمگیر قسم کا کوئی سچ ہوتا ہے تو سقراط جیسا اٹھ کے پیدا کر دیتا ہے. لہٰذا آپ پورے اپس اینڈ ڈاؤن ہر جگہ دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد غلط ہے. بنیاد غلط تو نہیں، ناقابل اعتبار ضرور. آپ کہہ لیجئے کہ مثلا حواس ہے نا، افلاطون خود کہتا ہے کہ حواس درست علم نہیں دیتے، حواس درست علم نہیں دیتے. اس کے وہ دلائل دیتا ہے، خیر بے شمار دلائل. ایک چھوٹی سی دلیل کہتا ہے حواس یہی ہے نا جو ہم حس کے ذریعے سے جو چیز بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے دو برتن لے لیں، ایک برتن میں ٹھنڈا پانی لے لیں، ایک برتن میں گرم پانی لے لیں، اور ایک تیسرے برتن میں پانی لے لیں جو نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، نارمل ٹیمپریچر. تو اپنا ایک ہاتھ ڈال دیں ٹھنڈے پانی میں، ایک ہاتھ ڈال دیں گرم پانی میں، تھوڑی دیر ان کو رکھیں وہاں، پھر ان دونوں ہاتھوں کو نکال کر نارمل ٹیمپریچر کے پانی میں ڈال دیں. جو ہاتھ ٹھنڈے پانی سے آیا ہے وہ کہے گا یہ پانی گرم ہے، اور جو ہاتھ گرم پانی سے آیا ہے وہ کہے گا ٹھنڈا ہے. ہن کی دی مننی؟ یہ ناقابل اعتبار. لیکن یہ میں خود ان کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ناقابل اعتبار. حواس کا علم ناقابل اعتبار ہے، لیکن وہ کہتا ہے عقل کا علم قابل اعتبار ہے. اس بندے کے پتر سے بندہ پوچھے کہ عقل نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ عقل نے حواس سے ہی تو حاصل کیا. عقل جس علم کو پروسیس کرتی ہے اس کی کمیونیکیشن، انورٹ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تو حواس کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو حواس اگر ناقابل اعتبار ہے تو عقل قابل اعتبار کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ. اس لیے جو ہے وہ گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، اللہ اکبر، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ یہ عقل اور یہ جو وحی ہے، اس کی جتنی بھی عقل اور وحی اصل میں اس ایکوائرڈ نالج کی، اس پوٹینشیل نالج کی اور علم وحی کا یہ مقابلہ ہے. جتنی بھی بات، جتنی بھی بحث اقبال نے کی ہے وحی کے علم کے بارے میں ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اور جتنے بھی علوم ہیں یہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ اثر تو ڈالتے ہیں، اہم تو ہیں، لیکن یہ قابل اعتبار نہیں. قابل اعتماد علم ایک ہی ہے اور وہ ہے علم وحی. شروع ہوا اقرا باسم ربک الذی خلق. اب اس کی سن لیجئے اس کی اصل نوعیت کیا ہے. اس علم اپنے رب کے نام سے پڑھیے.